مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک دھواں دھار جو ہے اسپیچ دیا ہے پارلیمنٹ میں. دس از سم تھنگ کہ آبویسلی انہوں نے بہت سارے جو ہیں امپورٹنٹ پاکستان کے ایشوز پہ ہمیں جو ہے وہ کروایا. کے پی کی اور بلوچستان از اے ہارٹ آف پاکستان اور ہم اس کو کبھی بھی نہیں کھونا چاہتے. اور ہم میرے خیال میں ہماری جو ہے وہ فورسز بہت محنت کر رہی ہیں. یہ جو لاسٹ اٹیک ہوا ہے کنووئے پہ 64 وہیکلز جو تھیں وہ فوڈ لے کر جا رہی تھیں اور پھر جو ہے وہ کھلے عام فائر جو ہے وہ اسے کیا گیا. دیٹ از آبویسلی ایک کوشچن مارک ہے کہ ہماری جو ہے ملک کی سیکیورٹی اور ہمارے یہ جو امپورٹنٹ پروونسز ہیں ان کا واٹ از دا فیوچر آف پاکستان ان دیز ریسپیکٹ. فضل الرحمان صاحب نے آج اسمبلی میں جو تقریر کی ہے وہ ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے اتنے زیادہ حقائق بیان کر دیے. آپ دیکھیں ان کی جو ایک مذہبی فالوئنگ ہے اور سیاسی فالوئنگ ہے خاص طور پر بلوچستان میں بہت زیادہ ہے، کے پی کے میں بہت زیادہ ہے. انہوں نے جو چیز کہی ہے، میں ساری تقریر ہم سب سن رہے تھے جی کچھ لوگ اختلاف بھی کر رہے تھے، لیکن انہوں نے جو بیماری ڈائیگنوز کیا اور بلکہ خبردار کیا ہے. انہوں نے کہا 6-7 ڈسٹرکٹ اس وقت کے بلوچستان کے ایسے ہیں کہ وہاں آپ کوئی پاکستان کا جھنڈا یا ترانہ کسی اسکول میں نہیں پڑھ سکتے. یہ پچھلے دنوں کو اور بھی رہنماؤں نے کہا ہے. اور بہت بڑے بڑے کارنواؤں کی صورت میں وہاں جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ سفر کرتی ہیں اور پھر بھی واقعات ہو جاتے ہیں اور سکسیسفل ہو جاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ فوج پاکستان جو الخوارج کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ میں نبرد آزما ہے، لیکن ہمارا نقصان بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. بالکل اس طرح کے پی کے میں آپ نے ابھی جو بات کیا یہ ان کی تقریر میں تو نہیں تھی، لیکن پارا چنار میں آپ نے بالکل صحیح درست کہا کہ پارا چنار کے علاقے میں 200 گاڑیوں کے قافلے بھی محفوظ نہ رہے. بالکل پھر 150 وہاں بنکر بنے ہوئے جو ابھی تک اس کی بھی سارے ڈیمالش نہیں ہو سکے اور حکومتی ریٹ اٹک سے آگے اور بلکہ ٹانک سے آگے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اور کیجولیٹی ریٹس جو ہے وہ اتنے ہائی ہو رہے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے بر وقت پاکستان کے عوام کو بھی، تمام پاکستانی پولیٹیکل قیادت کو بھی اور افواج پاکستان کو بھی ایک گائیڈ لائن ضرور فراہم کیا. میں تو ان کو اپریشیٹ اس لیے کرتا ہوں. کہا کہ ملک رہے گا تو آپ قانون سازی کریں گے. آپ روزانہ 32 35 امینڈمنٹ کرتے ہیں، آپ کا خیال ہی نہیں ہے اور آپ پتہ نہیں کس خواب میں رہتے ہیں. اس وقت بلوچستان کی صورتحال اس سے کہیں آگے. آپ دیکھیں کہ وہاں ایک جو ہمارا سکول آف تھاٹ ہے مارنگ بلوچ کو بہت طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے کہ وہ ملک دشمن ہے، لیکن پی ٹی آئی اس کو کہتی ہے کہ اس کو قومی دھارے میں لایا جائے. اس طرح علی وزیر ہے یا اس طرح کے لوگ پارا چنار کے الیکٹڈ لوگ ہیں، ان کے متعلق بھی رائے یہی ہے کہ ان کو ساتھ میں لانا چاہیے. اب صورتحال اتنی آسان نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ افغانستان کھل کھلا کے اس کی طرف سے دار اندازی ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی ہے جو اہم ترین وجہ ہے. لیکن دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں یہ بہت زیادہ لائک آج پی ایم صاحب نے جو ہے وہ انفلیشن کی جب ڈسکشن کی تو اس میں انہوں نے اس پوائنٹ کو ویسے ڈسکس کیا کہ سب سے پہلے ہم اسٹیبل ہوں گے، ہمارا جو پولیٹیکل ایک ڈفرینسز ہیں وہ ختم ہوں گے تو پھر ہم جو ہے وہ کسی بھی ملک کو بحالی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. باتیں لیکن نہیں، میں جو بات کہہ رہی ہوں اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو دس از آلسو پوائنٹ کہ یہ جو پولیٹیکل جنگ لگی ہوئی ہے ہمارے ملک میں اس کی وجہ سے ہمارے 2 امپورٹنٹ صوبے جو ہیں وہ نظر انداز ہو رہے ہیں. یعنی کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بات کہی ہے آبویسلی وہ اس لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جو ہے ملک کو ان پولیٹیکل پارٹیز نے گورن کرنا ہے اینڈ دے آر ناٹ گورننگ دا اسٹیٹ، دے آر گورننگ دیم سیلوز. نہیں، گورننگ کا جہاں تک تعلق ہے وہ فیصلہ یہ ہوا کہ ہر صورت حکومت میں رہنا ہے. اور آپ دیکھیں بلوچستان میں کل بہت بڑی مشکل حکومت یعنی کہ سیٹ پہ رہنے کی صرف جنگ ہے. ہاں سیٹ پر. اب ملک کو کسی کی فکر نہیں، ایسے خوش کن بیانات سے آپ کسی کا پیٹ نہیں بھرتا. اب آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ بلوچستان میں اس وقت کوئی ڈپٹی کمشنر ہو وہ سفر نہیں کر سکتا. کوئی پنجاب میں چلا جائے، چیلنج انہوں نے کیا کہ وہ آ کے ہمیں دکھا دے اور وہ سفر کر کے دکھا دے. ہم خود گوادر میں گئے 2 سال ہو گئے، ہم نہیں جا سکے، ہمارے وہاں کام بھی ہے ہمارا. بالکل اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے اب ان کے اعظم نظیر طارق صاحب نے آج ہی کہا ہے فضل الرحمان کی تقریر کے رد عمل میں
کہ جی وہ کیا آپ اس آدمی کو ہمارے ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں؟ پہلے وہ صادق امین بن کے آئے. یعنی آپ صادق امین پہلے بنائیں, اسمبلی میں امینڈمنٹ کریں, حکومت چلائیں, اور اس طرح کی روزانہ کوئی نہ کوئی تونگڑی چھوڑی رکھیں. لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ دونوں صوبوں میں اس وقت حالات کس طرح کی آگ جل رہی ہے, اور ہمارے افواج پاکستان کے جو جوان اور افسران وہ شہادتیں دے رہے ہیں. لیکن جنگ صرف فوج نہیں لڑ سکتی, اور میں اس کی ایک طریقہ کار بتاتا ہوں کہ میں کئی دفعہ کہتا ہوں چوتھے فیز میں شاید ہم شامل ہو چکے ہیں. چوتھا فیز کئی دفعہ میں کئی لیکچروں میں کہا, بلکہ NED کے پروگرام میں کہا, سب سے پہلے کوئی رومانس ہوتا ہے, پھر آدمی دلچسپی چھوڑ دیتا ہے, پھر آدمی مخالف ہوتا ہے. اب وہ جو لوگ ہیں ان کو اس طریقے سے پاکستان میں جو حکومت ہے, اس کے لیے میں سمجھتا ہوں حکومت بھی تبھی کریں گے ملک مضبوط ہوگا, یا ملک اللہ کرے بہترین طریقے سے رہے. ان کو چاہیے فوراً الیکشن اناؤنس کریں, اور وہ جو بھی طاقتور طبقے ہیں, آج انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ میں ٹی وی پر نہیں کہہ سکتا. ان کا یہ پارلیمنٹ بلکہ وہ اختیار ہے, اور بند کمروں میں فیصلے ہو رہے ہیں, اس کے پیچھے فلاں 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 ہے. اور انہوں نے کہہ دیا, چلو ہم نہیں کہتے, لیکن ان کے الفاظ ہم کہہ سکتے تھے, پھر بھی ہم لحاظ کرتے ہیں, ہم نہیں کہتے. نہیں, آپ دیکھیں نا, ایک طرف مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ایک دھویں دار اسپیچ دے رہے ہیں, چاہے یعنی کہ حضرت علی کا کال ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون بندہ کیا کہہ رہا ہے, بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس کے جو کرکس ہے, جو اس کے ورڈز ہیں, دوز آر امپورٹنٹ. اس کا صادق امین ہونا یہ تو بات کی باتیں. بٹ دا تھنگ از دس, اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہماری جو عدالتی نظام ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے, اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے, اور کمیٹیز پہ کمیٹیز تشکیل دے رہی ہیں. بھائی بات اتنی سی ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان کا جو آج خاص غور کروانا تھا وہ اس پہ تھا کہ we have to go into practical things rather than disaster. Yes, we are into the disaster. اور اب ہمیں جو ہے وہ پریکٹیکلی اپروچ لینی چاہیے, نہ کہ وہ ایک کمیٹی سسٹم رکھیں یا ہم جو ہے وہ اپنی مذاکرات میں وقت کو گزاریں. ہم صرف اور صرف جو ہے یعنی کہ ٹائم پاس کرنا از ناٹ دا مینڈیٹ آف دا گورنمنٹ. آپ نے صحیح کہا. مولانا فضل الرحمان کی تو میں کہتا ہوں ان کی مہربانی میں 25,000 مدرسہ جہاں اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں, ان کی پولیٹیکل کے علاوہ جو مذہبی فعال ہوں گے بہت زیادہ ہے. اس دوران انہوں نے ابھی حکومت کو کچھ کہا نہیں, حالانکہ ان کا جو شروع میں جو سٹانس تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس طریقے سے 47 پر آئے تو مجھے کیا پرابلم تھی. یعنی آپ نے جب PDM 1 بنائی, PDM کے بعد آپ نے انٹرم گورنمنٹ بنائی, مجھ سے وعدے کیے, وہ گورنمنٹ PTI کی ٹپل کی اور اس کے ساتھ نو کانفیڈنس لے گا, اور مجھے آپ نے شامل کیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو آج کی اسپیچ تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو ان سے وعدے کیے تھے وہ نبھائے نہیں گئے؟ ایسی وجہ بھی ہے, یہ بات بھی آپ کا درست ہے, کیونکہ جب الیکشن ہوئے تو انہوں نے غصہ یہ نہیں تھا کہ میں ہار گیا ہوں, غصہ یہ تھا کہ جب آپ جیت گئے تو میں کیوں نہیں جیت سکا, کہ مجھے حکومت میں آپ جس طریقے سے جیتے کہ میں. اور جب بل پاس کرانا ہوتا ہے تو وہ جو ہے ٹیم بن جاتے ہیں. وہ بھی انہوں نے جو بل پاس آپ کہہ رہے ہیں مدرسوں کا بل پاس کرایا تھا وہ اتنی بڑی بات نہیں. نہیں, ناٹ مدرسوں کا, میں تو یہ کہہ رہی ہوں جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی تھی 26ویں ترمیم بھی. ہاں, یہ 26ویں ترمیم میں آپ نے بالکل یاد کروایا. 26ویں ترمیم کے لیے بھی قوم کو مولانا فضل الرحمان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, جتنی بھی وہ کم از کم کر سکے اس میں سے چیزیں. وہ اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس جب ڈرافٹ گیا, دوسرا گیا, تیسرا گیا, تو انہوں نے کہا مجھے دکھاؤ صحیح, اور اعظم نذیر تارڑ کے پاس بھی نہیں تھا, اور قومی اسمبلی کے ممبر, سینٹ کے ممبر اس وقت جوائنٹ سیشن, یعنی کہ 26ویں ترمیم کے آنے سے پہلے جو چیزیں عوام کو ڈسکلوز ہوئیں اس کے اوپر شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمیں. کچھ جو وہ کچھ نہ کچھ کم کر سکے. ان مثلا یہ ہے کہ انہوں نے آئینی ترمیم کے متعلق اور بھی کئی باتیں تھیں, پھر یہ ایکسٹینشنوں کے متعلق بڑی باتیں تھیں, جس طرح مشرف کو ایک دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا قبائن بھی بدل سکتے ہیں, اور آپ خود بھی پارلیمنٹ کے بغیر بھی آپ 3 سال کے لیے رہ سکتے ہیں. یعنی ہماری جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ دنیا کی, میں کہتا ہوں کہ عجوبہ ہے. پوری دنیا میں کہ ایسی سپریم کورٹ آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ جو اس سے چھوٹے چھوٹے واقعات میں ججز آپس میں لڑ رہے ہیں, اور پھر جو 26ویں ترمیم کا جو مطالبہ, ہم نہیں لڑ رہے, مزے کی بات ہے کہ ججز کہتے ہیں کہ وہ نہیں لڑ رہے. ججز باقاعدہ لڑ رہے ہیں, قوم بندی نہیں ہے کہ وہ لاکھ روپے کہتے فیس لے ہیں رہے کہ ہمیں تو بلکہ ایک اور پلیٹ فارم مل گیا ہے, اس کے نیچے پوری جو ہے وہ ایک سیکریٹریٹ ہوگا, اور یہاں پر ہم لوگوں کی تو جو ہے وہ نمبر آف پیپل, نمبر آف ججز کی وہ تعیناتی ہونی زیادہ آسان ہو جائے گی. یہ ایک اور اسکول آف تھاٹ ہے. اونٹ جس وقت بیٹھا بڑا جوان تھا تو کسی آدمی نے کہا کہ اتنا بڑا ہو گیا تو یہ ابھی عقل نہیں آئی. پوری دنیا میں عدالتیں کام کر رہی ہیں, برطانیہ میں غیر تحریری آئین ہے وہ چلا رہے ہیں. دیکھیے پاکستان کے آپ کئی پیرایوں میں دیکھنا چاہیے. پہلے تو سیاسی پیرائے میں دیکھ لیں تو اس ملک میں سیاسی استحکام تو نہیں,
इससे कि इस मुल्क के अंदर आईनी बहरान आ चुका है, इसके अंदर जो इलेक्शन हुआ था उसमें आप पैटर्न की रिपोर्ट देख लें, फैफन की रिपोर्ट देख लें, कोई और इदारे के तो उससे बड़े वादे तौर पे नजर आ रहा है कि ये आप fair and फिरदौस free साहब election बिल्कुल नहीं ठीक कह कराया। रहे हैं, लेकिन ये जो आईनी बहरान आ चुका है और ये जो पॉलिटिकल जो भी एक बहरान आ चुका है, इसकी जो है वो वजह कौन है? इसकी वजह जो है आपके फौज के ऊपर के जर्नैल हजरात हैं जी जिन बेजा मुदाखलत ने इस मुल्क को तबाह कर चुके हैं। जी इससे कि ये तारीख का एक लंबा हिस्सा है, कोई ये मैं मौजूदा जर्नैलों को सिर्फ नहीं कह रहा, लेकिन तारीखी तौर पे पाकिस्तान फौज ने के जो अपर एआर की है उसने इस मुल्क में सियासत में बार बार मुदाखलत करके जमहूरियत को तबाह कर दिया जी और इस मुल्क में कोई इंस्टीट्यूशन रहने नहीं दी। और अभी आप लेटली देख लीजिए कि जो रीबिल्डिंग ऑफ द जुडिशरी हो रही थी उसके साथ उन्होंने वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो जुडिशरी की भी तहस नहस कर दी उन्होंने, जी और जो काम हो रहा था रीबिल्डिंग द जुडिशरी का वो भी बहुत पीछे चला गया। जहां तक मईशत का ताल्लुक है और माशी हालात देखिए तो इस मुल्क के अंदर 2 करोड़ अवाम सतह गुर्बत में और चले गए। जी पिछले 77 साल की तारीख में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 8.7% इज द लोएस्ट। जी आप बाकी जितने हदाफ हैं कि ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ रेट रीजन में सबसे लोएस्ट है, और इस साल भी जो फोरकास्टेड है गवर्नमेंट की वो 3.5 है, and I don't think so it will even hit 2.5। इंतखाबात के लिहाज से ऑपोजिशन में अगर आपकी पार्टी है तो ऑपोजिशन भी एक स्ट्रॉन्ग जो है वो अपना एक प्लेस रखती है सियासत में। आपका नहीं ख्याल है कि आप बीइंग अ ऑपोजिशन पार्टी यानी कि आपका सारा का सारा ध्यान जो है वो अपने रहनुमा अपने फाउंडर के ऊपर है रादर देन के पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के ऊपर है? नहीं जी, हमारा सबसे पूरा रुझान जो है वो रूल ऑफ लॉ की तरफ है। हमारा जो है पूरा पर रूल ऑफ लॉ की आप जब भी बात करते हैं वो घूम फिर के होना चाहिए सब कुछ, और इमरान खान सिंबल है टू अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ, एंड व्हाट ही इज गोइंग थ्रू इज बिकम अ टावरिंग फिगर। लक्ष्मी साहब, हम बैक टू हम वापस आते हैं, कम बैक टू आवर जो आप लोगों की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें आपने जो 8 फरवरी का मैंडेट वापस मांगने की जो कहा है रिक्वेस्ट की है, वो मैंडेट अगर आपको वापस मिल जाता है देन व्हाट नेक्स्ट? बिकॉज देखें हम लोग आप हैं रहनुमा पीटीआई के, हम जो हैं वो एक अवाम को जो है पाकिस्तान की अवाम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम ये जानना चाहती है कि अगर आपको 8 फरवरी का मैंडेट वापस भी मिल जाता है तो इसमें इस अवाम का इस मुल्क का क्या भला होगा? देखिए, पहली चीज तो ये जमहूरियत जो है इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इससे बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोई आई नहीं है अभी तक। हाउ इट वुड इम्प्लीमेंटेड बाय द रिटर्न ऑफ द मैंडेट क्रिएटेड, ये सबसे बेहतर सिस्टम है, और पाकिस्तान में जमहूरियत को पामाल किया गया है जी। तो आप पहले तो जमहूरियत लाइए। जब जमहूरियत होती है तो लोग जो पॉपुलरली इलेक्टेड होते हैं आंसरेबल टू द पीपल जी, और उनको लोगों का ख्याल भी इसी तरीके से रखना है। देखिए, ये कोई पुरानी ज़रबुल मिसल जाए इब्राहिम लिंकन की जो सेइंग है, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। जो हमारा वर्ल्ड बैंक है जो विजिट कर रहा है पाकिस्तान को आफ्टर 2 डेकेड्स, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग कि इतने सालों के बाद जो याद आ रहे हैं पाकिस्तान, और ये 40 बिलियन डॉलर्स का जो हम इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, और ये जो है वो बड़ा जो है वो फ्रेम है कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में हम काम करने लगे। तो उसके लिए मैं पहले थोड़ा सा हम हिस्ट्री भी चाहेंगे कि हिस्ट्री ऑफ द, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जब भी आया उसने हमेशा जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, उसमें बहुत सारा इन्वेस्ट किया। इस ख़ास जो 20 सालों के बाद जो ये वाला आ रहा है इसके अंदर उसके एक तो इकोनॉमिकली हमें जो है वो देखना है,
اسٹیبلٹی ہماری دیکھنی ہے، پلس دوسری بات اس نے یہ دیکھنی ہے کہ ہمارے یہاں پر انویسٹمنٹ جو ہے وہ انویسٹرز کیسے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں کیونکہ ہمیشہ ورلڈ بینک جب بھی انویسٹ کرتا ہے کسی بھی ملک میں تو وہ ان چیزوں کو وہ کرتا ہے. تو یہ ایک تو یہ گیپ ون تھنگ میرا کویشچن میں، اور دوسرا یہ کہ اب جو ہے وہ کون سی ایسی نئی چیز آ رہی ہے جو کہ پہلے نہیں آئی. نہیں کچھ بھی ہو، میرے تھوڑے دن پہلے پروگرام گڈ ول ایمبیسڈر چائنا کے نے یہ بات کی تھی. اس کو بہتر ہی کہا جا سکتا ہے، اس کو خوشگوار یا خوشکن کہا جا سکتا ہے. Obviously. مطلب ورلڈ بینک جو ہے وہ کسی بھی ملک میں اگر تھوڑے سے پیسے بھی دینا چاہے تو وہ اس کی باقاعدہ طور پر دیکھتا ہے کہ سروائیول کیسی ہے. تو 20 سال کیا ہوا، گیپ کیوں تھا؟ ضرورت نہیں پڑی، بس ظاہر پاکستان کو اتنی خاص ضرورت نہیں پڑی، ضرورت تو 3-4-5 سال میں پڑی ہے. پاکستان اپنے طریقے سے بہترین تھا، پاکستان اس سے بھی بہت بہترین طریقے سے تھا. پاکستان تو مشرف دور میں پیسے واپس بھی کرتا رہا ہے. ایک دم ٹی وی کا چینل چینج ہو گیا آپ کی اس بات کو سن کے. ہاں نہیں میں درست کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ مشرف کے دور میں ہم نے پیسے واپس بھی کیے اور پی ٹی کے دور میں پیسے واپس بھی کیے، ایسی بات نہیں ہے. ورلڈ بینک کن جگہوں کے اوپر یہ اس کا جو مینڈیٹ ہوگا یا پاکستان کے جو ادارے کہاں وہ کر رہا ہے اور کتنے سال لگیں گے، سب سے پہلے تو یہ بات ہے. پاکستان میں ایک تو یہ ہے کہ وہ فوری طور پر ان کا یہ طریقہ ایسا نہیں ہوتا کہ ابھی وہ آپ کو ڈپازٹ کر دیں اور آپ کے ڈپازٹ بڑھ جائیں. وہ اس طرح کی وہ ایک پالیسی دیں گے. پاکستان میں انوائرمنٹ پر ہے، صاف واٹر پر ہے، ایجوکیشن کا تھوڑا سا پورشن ہے. اس طرح مختلف مثلا ٹیکنیکل اسسٹنس آپ کو کہہ سکتے ہیں، آئی ٹی پروجیکٹس. ہاں یہ طریقہ کار ورلڈ بینک کا شروع میں ہی رہا ہے. میں 1985 کا مجھے بالکل یاد ہے. اس وقت ورلڈ بینک پاکستان کو ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہمیں مختلف فیلڈ میں کام کرنے دو.